السلام علیکم۔ آج پیر ہے ستمبر کی 18 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے افغانستان میں برسر اقتدار طالبان کے عبوری وزیر اعظم ملا حسن آخوند کو ایک خط ارسال کیا ہے، جس میں دونوں ممالک کو درپیش سیکیورٹی اور معاشی مسائل کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کے ایک عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ اس خط میں انوار الحق کاکڑ نے افغانستان کے عبوری وزیر اعظم کو سیکیورٹی کے حوالے سے اپنے خدشات سے آگاہ کیا ہے۔ طالبان نے پاکستان کے وزیر اعظم کے اس خط پر تاحال کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ وہ از خود نوٹس کے اختیارات چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ پیر کو سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ وہ ایسے اختیارات نہیں چاہتے جس سے عدلیہ کی آزادی پر کوئی سمجھوتا ہو۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے اختیارات سے متعلق پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے معاملے پر فل کورٹ کی سماعت کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ اس عدالتی کارروائی کو سرکاری ٹی وی پر لائیو نشر کیا جا رہا ہے۔ افغانستان میں سوویت یونین کے حملے کے بعد سے لاکھوں افغان مہاجرین پاکستان میں مقیم ہیں۔ اطلاعات کے مطابق کراچی سے 600 کے قریب پناہ گزینوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے کیونکہ ان کی حیثیت غیر قانونی ہے۔ اطلاعات کے مطابق دستاویزات رکھنے والوں کو بھی پولیس نے تحویل میں لے لیا ہے۔ کراچی کے علاقے سہراب گوٹھ میں اس سلسلے میں ایک جرگہ منعقد کیا گیا۔ اس علاقے میں افغانوں کی اکثریت ہے۔ جرگے میں انسانی حقوق کے کارکن اور اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ہائی کمشنر یا UNHCR کے نمائندے نے پناہ گزینوں پر زور دیا کہ وہ قانونی دستاویزات حاصل کریں۔ UNHCR اور انسانی حقوق کے کارکنان نے صوبہ سندھ میں مبینہ غیر قانونی پناہ گزینوں کے خلاف کارروائی میں افغان مہاجرین کو حراست میں لیے جانے والی رپورٹوں پر تشویش کا اظہار بھی کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے ایکس پر پوسٹ کی جانے والی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ پیر کو افغانستان میں لڑکیوں کے ہائی اسکول جانے پر پابندی کے 2 سال مکمل ہو رہے ہیں، اور یہ انسانی حقوق کی بلا جواز خلاف ورزی ہے جو پورے ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ لڑکیوں کو اسکول جانے سے نہ روکا جائے۔ دریں اثنا ECW یعنی ایجوکیشن کین ناٹ ویٹ کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر یاسمین شریف نے افغانستان میں سیکنڈری اسکول گرلز ایجوکیشن پر پابندی کی دوسری سالگرہ کے موقع پر ایک بیان میں کہا کہ لڑکیوں کو تعلیم سے محروم کرنا عالمی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری تنظیم ECW افغانستان میں ان تمام لڑکیوں کے ساتھ ہے جو اپنی تعلیم کے حق کے لیے آواز بلند کر رہی ہیں۔ بھارت میں قانون سازوں نے بھارت کی پارلیمانی تاریخ اور حال ہی میں نئی دہلی میں 20 ممالک کے گروپ کے سربراہی اجلاس کا جشن منایا، جو پارلیمنٹ کی پرانی عمارت میں منعقد ہونے والا آخری اجلاس ہے۔ اس کے بعد پارلیمنٹ کو نئی عمارت میں منتقل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی حکومت کو G20 سربراہی اجلاس کے لیے مبارکباد دی۔ مودی نے پارلیمنٹ کی تاریخ اور ایوان میں لیے گئے ان کی حکومت کے کچھ بڑے فیصلوں کے بارے میں بھی بات کی۔ بھارت کی 28 اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد انڈیا نے مین اسٹریم میڈیا کے 14 اینکرز کے پروگراموں کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ اس کا الزام ہے کہ یہ لوگ اپنے پروگراموں سے ملک میں نفرت پھیلا رہے ہیں اور حکمراں جماعت BJP کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ جن صحافیوں کے پروگراموں کے بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا ہے ان میں ارنب گوسوامی، ناویکا کمار، روبیکا لیاقت، سدھیر چودھری
اور امن چوپڑا جیسے بڑے صحافی شامل ہیں۔ ان میں سے متعدد صحافیوں نے فیصلے پر تنقید کی اور اسے میڈیا کو دھمکانے والا قرار دیا۔ حکمراں جماعت بی جے پی نے بھی اس پر شدید تنقید کی۔ صحافیوں کی عالمی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے مطابق پریس آزادی حوالے سے سن 2014 کے بعد بھارت 180 ملکوں کی فہرست میں 21 درجے نیچے گر کر 161 پر آ گیا ہے۔ یوکرین نے پیر کو کہا کہ روس نے یوکرین پر 17 کروز میزائل داغے ہیں۔ اس کے علاوہ مائکولائیو اور اوڈیسا کے علاقوں پر گزشتہ رات 24 ڈرون سے حملہ کیا گیا، لیکن اس نے روس کے 18 ڈرونز اور تمام میزائل مار گرائے ہیں۔ اوڈیسا کے علاقائی گورنر اولی کیپر نے کہا کہ ضلع ازمل جو اناج برآمد کرنے کے لیے استعمال ہونے والی بندرگاہوں کا گھر ہے، ایک بار پھر حملے کی زد میں آیا اور وائلکوف شہر میں ایک تفریحی مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ مائکولائف میں علاقائی گورنر ویتالی کم نے کہا کہ گرنے والے ملبے سے ایک عمارت میں آگ لگ گئی، جبکہ دھماکے کے جھٹکوں نے آس پاس کی دیگر عمارتوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ علاقائی گورنر الیگزینڈر پروکوڈین کے مطابق خیرسان کے علاقے میں ایک روسی حملے میں کم از کم 4 افراد زخمی ہوئے۔ یوکرین کی نائب وزیر دفاع ہینا مالیار نے پیر کو بتایا کہ یوکرین کی افواج نے باخموت کے علاقے میں روسی افواج سے 2 مربع کلومیٹر کے علاقے کے ساتھ ساتھ جنوبی یوکرین میں 5 مربع کلومیٹر سے زیادہ کا علاقہ واپس لے لیا ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ ایران میں ہفتے کے روز مہسا امینی کی موت کی پہلی برسی کے موقع پر درجنوں افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ انسانی حقوق کی ہنگاؤ آرگنائزیشن نے مختلف صوبوں سے حراست میں لیے گئے افراد میں سے کم از کم 13 کی شناخت کی تصدیق کی ہے۔ ایرانی کرد خاتون مہسا امینی کو پولیس نے مبینہ طور پر اپنا اسکارف بہت ڈھیلا پہننے پر حراست میں لے لیا تھا۔ 16 ستمبر سن 2022 کو پولیس کی حراست میں اس کی موت واقع ہو گئی، جس کے بعد سے ایران میں کئی مہینوں تک بڑے پیمانے پر حکومت مخالف مظاہرے ہوتے رہے۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سمیت دنیا بھر میں احتجاجی ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں۔ تہران نے کہا ہے کہ قطر کی ثالثی میں مہینوں کی بات چیت کے بعد امریکہ کے ساتھ $6 بلین مالیت کے ایرانی فنڈز کو غیر منجمد کرنے کے بعد آج 5 قیدیوں کی رہائی کے تبادلے کا معاہدہ آگے بڑھے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا کہ جنوبی کوریا میں منجمد فنڈز پیر کے روز ایران کی تحویل میں ہوں گے، جس سے ایران میں زیر حراست 5 امریکی شہریوں کو امریکہ میں قید 5 ایرانیوں کے بدلے رہا کیا جائے گا۔ معاہدے کے پہلے قدم کے طور پر واشنگٹن نے جنوبی کوریا سے قطر کو $6 بلین کے ایرانی فنڈز کی منتقلی کی اجازت دینے کے لیے پابندیاں ختم کر دیں۔ معاہدے کے تحت دوحہ نے اس بات کی نگرانی کرنے پر اتفاق کیا کہ ایران غیر منجمد فنڈز کو کس طرح خرچ کرتا ہے، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ وہ غیر منظور شدہ اشیاء جیسے خوراک اور ادویات پر خرچ کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے قبل سینکڑوں مظاہرین کلائمیٹ ویک کا آغاز کرتے ہوئے نیو یارک کی سڑکوں پر جمع ہوئے اور صدر بائیڈن اور عالمی رہنماؤں سے فوسل فیول کے استعمال کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ کرۂ ارض کو تیل اور گیس کے استعمال سے بچایا جائے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں عالمی درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں امریکہ، جرمنی، انگلینڈ، جنوبی کوریا اور بھارت میں 500 سے زیادہ مظاہروں کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ ہزاروں اسرائیلیوں نے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی جانب سے عدلیہ میں تبدیلیوں کے خلاف احتجاج کیا۔ اختتامی ہفتہ شروع ہونے والے یہودیوں کے نئے سال کے موقع پر سفید لباس پہنے ہوئے مظاہرین نے اسرائیلی پرچم لہرائے اور نیتن یاہو کے خلاف نعرے لگائے۔
नेतन्याहू की जनरल असम्बली में शिरकत के लिए अमेरिका रवानगी के मौके पर हवाई अड्डे के साथ साथ कैलिफोर्निया में भी मजीद मुजाहरों की कॉल दी गई है, जहां नेतन्याहू एलन मस्क से मुलाकात करेंगे। सैलाब से तबाह होने वाले लीबिया के शहर देयरना में इमदादी कारकुन ताहाल मलबे को हटाने की कोशिशें जारी रखे हुए हैं। 11 सितंबर को आने वाले सैलाब से देयरना में कम से कम 11,300 अफराद हलाक और मजीद 30,000 बेघर हो गए हैं। लीबिया की हिलाल अहमर का कहना है कि अब भी 10,000 से ज्यादा अफराद लापता हैं। रूस की इमरजेंसी मिनिस्ट्री का कहना है कि उसकी टीमें लीबिया में लापता अफराद को ढूंढने और मलबा हटाने में लीबिया की हुकूमत का साथ दे रही हैं। ब्राजील के अमेज़न रेन फॉरेस्ट में गिरकर तबाह होने वाले एक छोटे तैयारे में सवार 14 अफराद की लाशें दारुल हुकूमत मानाओ पहुंचा दी गई हैं। तैयारा हफ्ते के रोज मानाओ से उड़ा और शदीद बारिश में लैंड करने की कोशिश में गिरकर तबाह हो गया। पुलिस के सरबराह ने हवाई अड्डे पर एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम ये बात यकीन से कह सकते हैं कि हादसे के वक्त शदीद बारिश हो रही थी। ब्राजील की फजाइया ने हादसे की तहकीकात के लिए मालूमात और सबूत इकट्ठे करने के लिए एक टीम रवाना कर दी है। हलाक होने वाले मुसाफिर ब्राजील के सयाह थे। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी बहुत सी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर आयशा इरफान और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।